اب تیمم کا طریقہ بھی سمجھ لو، تیمم کا کس طرح کیا جائے گا، اسی طرح کن چیزوں پر تیمم کیا جائے گا وہ بھی سمجھ لو۔ پہلے تو تیمم کا طریقہ، پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پھر اس کے بعد نیت کر لیں، نیت فرض ہے۔ نیت حدث اکبر اصغر سے پاک ہونے کے لیے، یا کوئی عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے نیت کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں یا قرآن پڑھنے کے لیے تو نیت کریں، نیت فرض ہے۔ پھر اپنے دونوں ہتھیلی زمین پر یا مٹی کے کسی جنس پر ماریں، اور یہ مارنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اور اس وقت جب ہتھیلیوں کو زمین پر ماریں تو انگلیوں کو کھلا چھوڑیں، اور یہ کھلا چھوڑنا پھر سنت ہے تاکہ گرد و غبار انگلیوں کے کونے میں بھی لگ جائے۔ پھر جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کو جاڑیں، یہ ہاتھوں کو جاڑنا یہ سنت ہے۔ پھر پورے چہرے پر ملیں، اور پورے چہرے پر ملنا فرض ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا ضرب ماریں مٹی پر، دونوں ضربیں مٹی پر مارنا یہ فرض ہے۔ پھر اسی طرح جاڑیں، اور پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت کونیوں تک مکمل مسح کریں، ٹھیک ہے نا، مکمل۔ تو یہ آپ کا تیمم کا طریقہ ہے، تیمم ہو گیا۔ اور پہلے چہرہ کا تیمم، چہرے پر ہاتھ پھیرنا، پھر اس طرح دونوں ہاتھوں کا تیمم، تو یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح تیمم کن چیزوں پر تیمم کیا جائے گا، زمین پر یا زمین کے کسی جنس پر۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس چیز کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ سے نہ وہ چیز جلے، نہ وہ چیز ڈلے، نہ وہ چیز پگھلے، نہ وہ نرم ہو، تو وہ گویا کہ آپ سمجھ جاؤ یہ زمین کی جنس میں سے، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، اسی طرح چونا ہے، ٹائل ہے، یہ زمین کی جنس میں سے۔ تو جو جل جائے یا نرم ہو جائے، پگھل جائے، تو وہ گویا کہ زمین کی جنس میں سے، جیسے کپڑے ہیں، اسی طرح لکڑی ہے، اسی طرح پلاسٹک ہے، اسی طرح لوہا، تانبا، سونا، چاندی، تو یہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے۔ ہاں اگر جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، اس میں اگر گرد و غبار ہے، جو انگلی لگانے سے اتنا گرد و غبار ہے کہ انگلی لگانے سے اس پر اثر ظاہر ہو گرد و غبار کا، کہ پتہ لگے واقعی اتنا گرد و غبار ہے، تو اس گرد و غبار پر پھر تیمم کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سیمنٹڈ جو دیوار ہوتی ہے پلستر کیا ہوا، تو اس پر اگرچہ گرد و غبار کچھ بھی نہ ہو تو اس پر تیمم کیا جائے گا۔ اسی طرح ٹائل، فرش پر یا دیواروں پر ٹائل لگا ہوا، ماربل، تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ ہو، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ اس کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ تیمم اگر خود نہیں کر سکتا، بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو کوئی دوسرا بھی کرا سکتا ہے۔